بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ حفاظ اکرام جنہوں نے اس رمضان مبارک میں قرآن کریم تراویح میں سنایا اور ختم قرآن کی ان کی تقریب مکمل ہو چکی ہے، یا وہ حفاظ اکرام جن کی تقریب ابھی قریب ہے، ابوبکر حیات کی طرف سے آپ کو قرآن کریم تراویح میں سنانے کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اور اس کے ساتھ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے، آپ نے اس رمضان میں قرآن کریم کو بہت مشکل سے یاد رکھا ہے۔ مصلی پہ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنانے کا ذائقہ وہی جانتا ہے جو اس راستے سے گزرا ہو۔ بہت مشکل کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کو سنایا۔ بندہ 90 سال قرآن سناتا رہے یا 100 سال سناتا رہے نا، جب بھی نئے سرے سے جب رمضان آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے میں مصلی پہ پہلی دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں۔ سارے تجربات، ساری منزل کی پختگی، سارا اعتماد، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، مصلی پہ کھڑے ہو کے سب پہ پانی پھر چکا ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ رمضان دوبارہ بھی آنا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں نا، زندگی میں رمضان دوبارہ آنا ہے، اور اس قرآن کریم کے ساتھ پورا سال اب آپ نے ملاقات رکھنی ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ دیکھیں، نمازی پیچھے خاموشی سے صرف انہوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تراویح پڑھ کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور تراویح پڑھانے والے کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اس لیے رمضان میں آپ نے روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوے سپارے کو 1.5 سپارے کو ٹائم دیا ہے۔ اب روزانہ فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ 1 سپارے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ زبانی پڑھیں یا دیکھ کر پڑھیں، تعلق ضرور رکھنا ہے۔ پورے سال میں 12 مہینے ہیں نا، تو 12ویں مہینے میں آپ اگر رمضان کو کر دیں تو 11 قرآن تو کم از کم ہمارے ختم ہونے چاہیے۔ اگر 11 قرآن ہم رمضان میں ختم نہیں کر رہے نا، تو رمضان کے اندر یہ ہمیں گلے نہیں ہونے چاہیے کہ میری غلطیاں بہت آتی ہیں، میری اٹکنیں بہت آتی ہیں، میں بہت اٹک کے پڑھتا ہوں، مجھے آتا نہیں ہے، مجھے اعتماد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنہوں نے قرآن کریم سنایا نہیں ہے وہ بھی اب ان کو کتنا زیادہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر دیکھیں مہلت مل چکی ہے، اس مہلت سے خدا کے لیے فائدہ اٹھائیں اور آئندہ رمضان المبارک میں تراویح میں سنانے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں میں تو اس بندے کو حافظ مانتا ہی نہیں ہوں جو قرآن کا حافظ ہو۔ ایک ہے ادھیڑ عمر کو پہنچ چکا، 60 سال سے عمر نکل گئی، یا بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اب جسم ساتھ نہیں دے رہا، مجبوری ہے۔ لیکن ایک میرے جیسا بندہ ہٹا کٹا جوان ہو، ٹھیک ہے، اور قرآن کا حافظ ہو، رمضان کے اندر قرآن نہ سنائے، میں ایسے بندے کو حافظ نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، یہ قراء کے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حافظ کا بہت زیادہ بلند مرتبہ اور مقام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہے جس کو کوئی 2 لفظ آتے بھی ہوں نا۔ تو رمضان المبارک کے اندر یہ ہمارا تجربہ ہے، جو شخص رمضان میں قرآن نہیں سناتا اس کو قرآن یاد نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، آپ رمضان میں سناتے نہیں ہیں، آپ کو ڈر بھی لگتا ہوگا، خوف بھی آتا ہوگا، اعتماد بھی نہیں ہوگا، اٹکنی بھی آتی ہوں گی، غلطیاں بھی آتی ہوں گی۔ سناتے جو نہیں ہیں تو سب بیماریاں آپ کی منزل میں پائی جاتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے بھائی، جن حفاظ نے سنا لی ہے، خدا کے لیے اب اپنی ساری محنت کا قتل نہ کرنا۔ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کو یاد کیا، اب اس محنت کو خدا کے لیے سنبھال کر رکھنا ہے۔ روزانہ دیکھیں، جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے روزانہ دیے ہیں نا، اب جن کی کچی پکی تھی ان کی تھوڑی سی بہتر ہو گئی، اور جن کی تھوڑی سی بہتر تھی ان کی بہت پکی ہو گئی۔ تو اب سارے ہم مل کر روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کو دیں نا، ہم بہترین قسم کے حافظ بن سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر مصلی کے ہم بادشاہ ہوں گے۔ تو بڑے قابل دید ہوں گے وہ لوگ جو میری اس بات کی قدر کریں گے، اور رمضان المبارک گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اس محنت کو سنبھال کر بھی رکھیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔
اور باقی زندگی میں کئی رمضان آئے ہیں تو جو نکارے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سامنے کنکر بھی پہاڑ ہوتا ہے، جو محنتی ہوتے ہیں ان کے سامنے پہاڑ بھی کنکر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں محنتی لوگوں نے رمضان المبارک میں محنت کر کے نا بڑی جستجو کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کو سنا لیا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ابھی قرآن اتنی گرفت میں تو تھا کہ دوبارہ یاد کر کے آپ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل تھے، آئندہ سال کہیں قرآن کریم کے اوپر اتنی گرفت بھی نہ رہے قرآن کو یاد کر کے دوبارہ مصلی پہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، خدا کے لیے بڑی محنت کے ساتھ آپ نے قرآن سنایا ہے، بڑی محنت کی آپ نے مصلی پر، اتنے زیادہ محلے کو، عوام الناس کو، اتنے زیادہ لوگوں کو مطمئن کیا ہے۔ خدا کے لیے آپ اس قرآن کو سنبھال کر رکھنا ہے، اس محنت کو اور سنبھال کر رکھنا ہے، اور میرے ان الفاظ کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ آپ کو قرآن کریم کبھی نہیں بھولے گا، لیکن ابھی سے تعلق چھوڑ دیا، دوبارہ آئندہ رمضان آیا تو دوبارہ میرے خیال میں اسی طرح رونے دھونے کا دوبارہ فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔